بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آج سب سے پہلے میں ایک ٹویٹ پر بات کروں گا جو کہ زلفی بہاری نے کیا ہے، اور مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یہ واقعتاً درست ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی پر شدید تشدد کیا گیا ہے جیل میں، جو کہ بہت زیادہ کنسرنڈ ہے۔ یہ پوری قوم عمران خان اور بشرا بی بی کے بارے میں جذباتی ہے، جذباتی وابستگی، عقیدت کی حدوں کو چھوتی ہوئی وابستگی۔ ان کا پریشان ہونا کوئی ناقابل فہم معاملہ نہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ کسی کی یہ جرت نہیں کہ عمران خان کی جسم کی طرف انگلی اٹھا سکے۔ آپ نے دیکھ لیا تھا کہ احاطے میں گھس کر پکڑا گیا گریبان سے، اور اس کا رد عمل کیا ہوا تھا۔ جب تھا پری پلانٹ، یہ اس لیے تھا کہ انہیں علم تھا کہ عمران خان کے ساتھ لوگوں کی وابستگی عقیدتوں کی حدوں کو چھو رہی ہے۔ جب اسے ہم دبوچیں گے تو اس کے چاہنے والے بازاروں میں نکل آئیں گے، پھر ہم بازاروں سے ہٹ جائیں گے اور وہ توڑ پھوڑ کریں گے، توڑ پھوڑ اور گھراؤ جلاؤ کریں گے تو ہم یہ سارا ملبہ عمران خان وہ گریبان سے پکڑنا ایک اور معاملہ تھا۔ اب یاد رکھیے اور خاطر جمع رکھیے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عمران خان کے جسم کی طرف جب بشرا کوئی ہاتھ اس کی طرف اٹھائے، یہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ تسلی رکھیں۔ وہ جو دن تھے شدید ظلمتوں کے دن، تکلیفوں کے دن، اب وہ دن بھی ان کے پاس نہیں رہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو تکلیفیں دے رہے ہیں عمران خان کو وہ نیک ہو گئے ہیں، شریف ہو گئے ہیں، وہ توبہ طائب ہو گئے، نہیں، پریشرز بہت زیادہ، فوج کے اندر سے پریشر ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس طرح نہیں کر رہے، اس لہجے میں نہیں، لیکن مطلب اس کا وہی ہے، صرف لہجہ بدلا کہ سر قوم برفروختہ ہے، قوم ناراض ہوتی جا رہی۔ فوج کے بارے میں عوامی سطح پر تاثرات وہ بہت خطرناک سننے میں آتے ہیں، رپورٹس بڑی خوفناک ہیں۔ کچھ تھوڑا سا دوسری طرف بھی ہمیں دیکھ لینا چاہیے۔ تو اب فوج کے اندر بھی ایک ہے، اور انٹرنیشنل ادارے اور دنیا بھر کی پارلیمنٹس، بلکہ ایسے بھی ہوا ہے تفصیل دیکھنا۔ اب میں جب آپ کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں تو میں کھل کر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ مزاج بن گیا ہوا ہے کہ بس جلدی جلدی 1 منٹ کے اندر بتائے بات کیا ہے۔ نہ 1 منٹ میں مجھ سے بتائی جاتی ہے، نہ میں۔ ناظرین کرام، ایمنسٹی انٹرنیشنل پوری طرح متحرک ہو چکی ہے۔ یہ جو ٹویٹ زلفی بہاری نے کیا ہے، یہ ٹویٹ جس میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ عمران خان کے صاحبزادوں قاسم اور سلیمان خان نے اور بی بی بشرا کی بہن مریم بھٹو نے اقوام متحدہ کے محسوس اور متعلقہ ڈیسک میں ایک درخواست دائر کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے ساتھ جیل میں تشدد۔ اچھا، تشدد سے مراد جو آپ کے ذہن میں آتا ہے نا کہ کسی نے کوئی ڈنڈا پکڑا ہوا ہے یا کسی نے کوئی شے پکڑی ہوئی ہے اور مار دھاڑ ہو رہی ہے، نہیں۔ اصل تشدد وہ ہوتا ہے جو ذہنی تشدد، جو روح کو اذیت دی جاتی ہے، اس میں تو کوئی کمی نہیں چھوڑی اس وقت، جبکہ میں کہہ رہا ہوں کہ فوج کے اندر اب ایک دوسری رائے مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن آس پاس جو کتے چھوڑے ہوئے ہیں ان کا بھونکنا ذرا آپ دیکھیں تو یہ بھی تو ایک اذیت اور عذاب ہے۔ جی، چھوٹی سی اذیت اور عذاب تو نہیں ہے کہ ایک انتہائی اجلے دامن کا شخص ہو، کہ ایک انتہائی پاکیزہ سوچ کا حامل شخص ہو، ایک انتہائی درویشانہ طبع کا حامل ہو، اور اسے صرف اس لیے کہ آپ فرمائش کریں کہ ہمیں چور 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 کہا گیا، کسی طرح اس کے نام کے ساتھ بھی چور جوڑ، وہ جوں آپ نے یہ بکواس کیا، اللہ نے تو اس کی عزت میں اضافہ کیا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر مزید گہرائیوں میں اتارا ہے۔ ناظرین اکرام، میں جو آپ سے کہہ چکا ہوں کہ چیزیں بدل رہی، بظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ اور۔ اگر چیزیں میں بدلتی محسوس نہ کرتا تو میں کبھی آپ کو یہ جملہ نہ کہتا، میں بتاتا کہ جناب اٹھو۔ یہ تو ابھی میں کہتا کہ اٹھو، تیار رہو، اگر امن چاہتے ہو تو جنگ کی تیاری۔ وہ سوال جو مجھ سے مسلسل کیا جا رہا ہے پچھلے 4 5 6 گھنٹوں سے، میں نے دیکھا ہے اپنے پیغامات میں جا کر، جواب یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، بالکل مزے میں ہے عمران خان۔ وہی جو آپ کو بتاتا ہوں، قرآن کریم پڑھنا، نماز ادا کرنا، تہجد پڑھنا، پھر انٹرنیشنل پالیٹکس پہ بکس پڑھنا، پھر اسلامی شریعہ پہ کتابیں پڑھنا، پھر عالمی سیاسیات کو سمجھنے کے لیے بڑی بڑی کتابیں جو لکھی گئی ہیں مستند ترین، انہیں پڑھنا، تو مزے میں ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ یہ تکالیف گزر جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ناظرین اکرام، میں ایک ہی سیل کے اندر بغیر پنکھے کے، جہاں سورج 7 بجے سامنے آ کے ایسے جیسے نیزا کہیں آ کے لگتا ہے اس طرح آ کے لگ جاتا، اور میں نے 21 ماہ ایک سیل میں گزار دیے۔ بیڑیاں لگی، اتنی موٹی بیڑیاں، ناظرین اکرام، یہ بیڑیاں نہیں جو آج کل یہ لگا کے عدالتوں میں پیش کرتے ہیں خطرناک ترین ملزموں کو، وہ نہیں، یہ گزر گیا وقت۔ آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، پھر کچھ بھی نہیں، وقت گزر جاتا ہے، یہ بھی گزر جائے گا۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف، اور موضوعات اتنے اہم ہیں، میں کوئی ایسا موضوع چنتا ہی نہیں ہوں جو غیر اہم ہو، ہاں طویل ضرور ہوتا ہے۔ اس طوالت سے میں کیسے بچوں؟ مجھے کسی نے کہا تھا کہ خواجہ آصف کے بارے میں یہ نہ کہا کرے کہ اس کا منہ وہ اس پارٹ کی طرح ہے جسے یورینل کہتے ہیں، جو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والوں کی سہولت کے لیے
وہ لٹک رہا ہوتا ہے دیوار کے ساتھ، کیونکہ یہ شکلیں اللہ نے بنائی ہوئی ہیں، اگرچہ اس کی شکل واقعتاً اس سے ملتی جلتی ہے، لیکن آپ اچھے نہیں لگتے، لیکن میں کیا کروں، چلیں۔ خواجہ آصف کلرک ہے اور ایک ایسے باپ کا بیٹا ہے جس کے گھٹی کے اندر، اس کے باپ کی گھٹی کے اندر چھوٹا پن، اور پھر ساری زندگی مخبریاں کرتے ہوئے گزاری اس ایک انتہائی ڈبل سٹینڈرڈ شخص، ایک ایسا شخص جس کا ظاہر اور باطن اور۔ اس کا بیٹا یہ خواجہ آصف، اس نے آج کہا ہے کہ عمران خان ٹی ٹی پی والوں کو لا کر اس نے بسا دیا یہاں، اور ساری کی ساری دہشت گردی کا ذمہ دار جو ہے وہ عمران خان ہے۔ اگر عمران خان، جتنی محبت ہے عمران خان کو ٹی ٹی پی والوں سے، اگر عمران خان حکمران رہتا تو اس وقت پاکستان پر ٹی ٹی پی حکمران نہیں کر رہی ہوتی۔ میں آپ کو ماضی کبھی سن لیا کریں ناظرین کرام، یہ معاشرہ بہت اعلیٰ معاشرہ تھا 77 سے پہلے۔ کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کا اپنا مسئلہ ہے، اذان ہوتی تھی، باہر لوگ پاشا کھیل رہے ہوتے تھے، کوئی تاش کھیل رہے ہوتے تھے، کوئی زمین پہ وہ پتہ نہیں ڈبے بنا کے کوئی لوڈو ٹائپ وہ کھیل رہے ہوتے تھے۔ جس نے نماز پڑھنی ہے اٹھ کے جا کے نماز پڑھ، کوئی جبر نہیں تھا اور کوئی انگشت نمائی نہیں۔ بندہ جسے نماز پڑھنی ہے وہ نماز یعنی عبادت کا اپنے اور اللہ کے مابین معاملہ سمجھتا تھا۔ مذہب کے اندر تشدد نام کی چیز کوئی نہیں تھی۔ مولوی بیچارہ ایک بیچارگی کی تجسیم تصور ہوتا تھا، ہر مولوی، وہ مفتی محمود ہو، وہ شاہ احمد نورانی ہو، وہ ہمارے محلے کی مسجد کا مولوی ہو، یہ بالکل ایک ایسے فرد کی حیثیت سے جانا جاتا جو بے ضرر ہے، بیچارہ کچھ چاہے بھی تو کچھ نہیں کر سکتا۔ 77 کے بعد یہ طبقہ پیدا کیا گیا، یہ جنرل ضیاء الحق نے پیدا کیا۔ کچھ تو حالات ایسے بنے کہ روس سے یہ غلطی ہوئی کہ 1979 دسمبر اس نے کابل پر قبضہ، افغانی قوم کی سرشت کے اندر آزادی، بجائے اس کے وہ سرنگونی اختیار کرتے، وہ مہاجرت کر کے کچھ لوگ جو ان کے پاس تھا، جس کے پاس وہ بجری ڈال کے چلانے والی بندوقیں تھی، اس نے وہ نکالی اور پہاڑوں پہ چڑھ گیا اور لڑائی شروع کر دی ان سے، جنہوں نے ان کے ملک پر قبضہ کیا تھا، یعنی رشین آرمی کے ساتھ۔ اب امریکہ میدان میں آ گیا، امریکہ آ کے تو نہیں لڑ سکتا تھا، پاکستان کو اس نے لیا، آن بورڈ کیا۔ یہاں ضیاء الحق جو بالکل کمزور ہو رہا تھا 79 تک، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کے بعد کمزور ہو چکا تھا، امریکہ بھی چاہتا تھا اسے جو کام لینا تھا ہم نے لے لیا، اسے اب فارغ کریں۔ اتنے میں آنن فانن روس نے کر دیا، کچھ لوگ پہاڑوں پہ چڑھ گئے، کچھ لوگوں کے لیے سارے بلوچستان سے لے کر کے پی کے تک جتنا بھی بارڈر لگتا ہے، جو بھی درے ہیں، ضیاء الحق نے ان پر لکھوا دیا، اہلاً و سہلاً، مرحبا مرحبا، آج اور جی مہاجرین، ہم انصار بیٹھے یہاں۔ پھر امریکن سرمائے سے اسکولوں کے ساتھ یعنی مدرسوں کے ساتھ ٹریننگ سینٹر کھولے گئے۔ وہ دن تھا جب کھوتے اور گدے سے مولوی اتر کر پجیروں پہ چڑھا تھا، لینڈ کروزرز پہ چڑھا تھا۔ اچھا ناظرین اکرام، آپ اسے غلط سمجھے یا ٹھیک سمجھے، اس کی جو طبیعی تشریح اور توجیہ وہ کریں۔ جس وقت روس نے قبضہ کیا تھا کابل پر، میں بحثیت ایک پولیٹیکل ورکر کے، اس وقت تک میں طلبہ سیاست کے اندر پنجاب کے اندر ایک جانا پہچانا وہ، اور اس وقت مجھے خوشی بھی ہوئی تھی، میں نے تائید بھی کی کہ ہو سکتا ہے ابھی یہ جو جگیرداری سرمایہ داری نظام ہے اس میں اس خطے کے اندر اسے تھوڑا سا جھٹکا لگے۔ آپ اسے اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس وقت بھی کھڑا تھا اس ملائیت کے خلاف، جبکہ اس وقت خواجہ صفدر اس کا باپ بریگیڈیئر اس وقت راحت لطیف کے ذریعے پہنچ گیا، راحت لطیف لے کر چلا گیا جنرل ضیاء الحق کے پاس۔ مجلس شورا بنی، اسے مجلس شورا کا چیئرمین اس کے باپ کو بنا دیا گیا۔ غیر منتخب لوگوں پہ وہ چور اچکے پکڑ کے جہاں سے کوئی نظر آئے بکاؤ مال وہ سب کو ملا کر انہوں نے وہ بنا دی مجلس شورا۔ اور پھر اس کے باپ نے مل کر جنرل ضیاء الحق کے ساتھ، یہ جسے آج آپ ٹی ٹی پی کہتے ہیں، کل یہ افغان مجاہدین تھے، کسی وقت یہ القاعدہ کی نام سے بھی معصوم ہو یعنی سارے وہ لوگ جو کسی نام سے بھی پاک افغان سرحد کہ اس طرف سے یا اس طرف سے مذہب کے نام پر حملہ آور ہوتے ہیں، جنہیں ہم دہشت گرد کہتے ہیں، اس کی فیکٹری اس کے باپ نے لگائی تھی مل کر جنرل ضیاء الحق کے ساتھ۔ یعنی تاریخ کے بارے میں آپ کو وہ بتاؤں گا کہ جس میں ایک لفظی جھول تو درکنار، یک حرفی جھول بھی نہ، میں ذمہ دار ہوں آپ کے ساتھ۔ تو آج اپنے باپ کی لگائی ہوئی نرسری، یہ خواجہ آصف کو شرم آنی چاہیے نا، یا تو اسے کہنا چاہیے کہ میرا باپ بڑا ہی خراب آدمی، وہ قومی مجرم تھا، یہ دہشت گردی میں جتنے لوگوں کا خون گیا ہے، قیامت کے روز پوچھا جائے گا میرے باپ خواجہ صفدر سے کہ بھڑوے یہ کیا کر کے آئے، یا تو یہ کر۔ اور پھر اگر یہ سارا منظر جو میرے سامنے ہے تیرے باپ کی لگائی ہوئی یہ کھیتی ہے جو خوفناک فصل دے رہی ہے، آج ماضی کو جاننا بہت ضروری ہے ناظرین اکرام۔
कभी कभी ये सुन लिया कर। मेरी आपसे इस्तदा है, ये भी याद रखा करें कि मैं आपसे कहता क्या क्या हूँ। आपको याद होगा कि जब सरफराज डोगर को लाहौर से उठाकर इस बाजारू को, इस कचरे को इस्लामाबाद ले आए थे और जोर जबरदस्ती इसे चीफ जस्टिस बना दिया था, मैंने उस वक्त भी कहा था इसकी शक्ल जरा देखो, गन्ने का जूस बेचने वाला काबिल एहतराम है, लेकिन एक खास हालत होती है, मुंह पे धूल पड़कर धूप सह सह के आंखें बदल जाती हैं, रंग बदल जाता है, चेहरे की हैयत बदल जाती है। अगर कोई खूबसूरत हो तो बदसूरती वहां डेरे डाल लेती है, खड़ा होना पड़ता है ना गन्ने का रस बेचने वाला। तो मैंने उस वक्त कहा था ये देखो जरा, ऐसा लगता है रेडी से ठेले से सीधा आ गया है यहाँ। शक्लों पे भी नविष्ट होती है इंसान की बातनी कैफियत। तो मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था कि बहुत डर्टी, बहुत गंदा आदमी है, घटिया आदमी है, और बख्शियत वकील इसे जेब कुतरा कहते हैं, जो इसके करीब से गुजर जाता है, लोगों की बकरियां बिकवा देता था। नाज़रीन इकराम, अगर कोई आ गई है माई जिसका आगे पीछे कोई नहीं, उससे जमीन लिखवा लिया है, इधर उधर करके 6, 7, 8, 10 साल में वो अपने ये उस कुमाश से ताल्लुक रखता है, और इससे तो को क्या किया जा सकता। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरे जो वकील भाई हैं, ये मैं आज आपको बता रहा हूं, मेरे वकला भाइयों को तकलीफ जरूर होगी। ये नहीं है कि मुख्तलिफ ज़हनीतों के लोग मौजूद हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनके अंदर गैरत है, जिन्हें अगर जज कोई उनकी बेइज्जती करे, जो करते रहते हैं ये जजेस। मैंने कभी किसी को इजाजत नहीं दी, ये सारे वकला सुन रहे हैं, हाँ इंसान बनो, हाँ ये मैं कह रहा हूँ, सारे वकला सुन रहे हैं, मैंने आज तक इजाजत नहीं दी। जरा किसी ने गले से आवाज निकालने की कोशिश की, मैंने जनाब बस यही स्टॉप। बहुत से वकला जिनके अंदर खुद इज्जती है, वो घूंट पी के रह जाते, अपना लौहब निकलते मैंने कईयों को देखा है। और जब लॉ निकल रहे होते तो मुझे पता होता था कि यार अगर ये जज के सामने बोलना चाहता कि यार क्या क्या तू बकवास कर रहा है, अपनी जुबान काबू में रख, मैं तुम्हें जानता हूं तू कौन है, मैं ये भी जानता हूं कि परसों किस केस में तूने कितने पैसे लिए हैं। लेकिन वकील चुप कर जाता है, वो इसलिए कि ये फिर एक जज के साथ ऐसे किया जाए तो सारे जजेस इकट्ठे 1 महीने के अंदर उसकी वकालत का बेड़ा गर्क करके रख दे, सीधा भला केस हो तो तय कर लेते हैं इसकी वकालत खत्म कर दी। इस खौफ से लोग नहीं बोले। ईमान मजारी ने अगर बोली है तो इसलिए भी बोल गई है कि उसके माशी हालात ठीक है, उसका मामला कोई, वो भूखो नहीं मरेगी। नाज़रीन इकराम, ये भूख, ये मुआशी खौफ, ये अच्छे भले दिलावरों को रद्दी अमल दिखाने की बजाय लौबे दहन निकल कर, दांत पीस कर, सर झुकाकर निकल जाने पर भी मजबूर कर। बहरहाल एक तहरीक होनी चाहिए, तहरीक क्या, इसकी अदालत का बाइकाट किया जाना चाहिए और प्रेशर देना चाहिए कि इसे वापस ले जाओ। पूरे मुल्क की किसी अदालत के अंदर भी इसे बतौर जज नहीं बैठने देना चाहिए। वकला कोई इतनी कम से कम बनती है, फिर इससे क्या होगा, इससे बकिया लोग जो हैं उनके भी कान खड़े होंगे, उन्हें पता होगा हमने कैसे बिहेव कर। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि जो मैं कहता हूँ जरा उस पर ध्यान दिया कीजिए, और जो मैं कहूँ अगर वो ना हो, उसके उल्ट हो, तो फिर भी मुझे बता दीजिए। क्या क्या आप हमें बताते हैं जनाब, क्यों वक्त जाया करते हैं? नहीं, ऐसे नहीं होगा। बिलावल जरदारी ने कहा है कि देखे जी, पाकिस्तान के अंदर सैलाब तबाही मचा रहे हैं और कोई आलमी अदारा जो है वो आगे नहीं आ रहा कोई मदद करने के लिए, ये हैरान कुन। और बिलावल बच्चे, और तेरा बाप सारी सिंध में जो भी आया है आज तक उसने हवा नहीं लगने दी, उसने कभी 2 टके भी सैलाब की तबाहकारियों में तबाह बर्बाद हो जाने वाले तक नहीं पहुंचने दिए, वो सिर्फ तेरे अकाउंट में जमा करवाए हैं, तेरे लिए पता नहीं क्या है। और इसी तरह ये पंजाब के अंदर, केपीके के अंदर यही कुछ हुआ है। ज़लज़ला आया था, एक नया पाकिस्तान बन सकता था, लोगों ने मिट्टी इकट्ठी करके दीवारें भी अपनी खुद बनाई है, मजदूर को देने के लिए वहां 700 रुपया दिहाड़ी तक किसी के पास नहीं, वो भी फी सबीलिल्लाह लोगों ने मिलकर एक दूसरे के घर बनाए। तो इंटरनेशनल सतह पे पता चल चुका है कि यहाँ के सियासतदान चोर हैं, लुटेरे हैं, घटिया है। ये तो दुआएं मांगते हैं कोई आफत आए और बाहर से डॉलर आए और हमारे डॉलर्स में इजाफा हो। ये उन्हें इल्म है, अगर पाकिस्तानी अवाम को इल्म है। हाँ, ये उन्हें पता है कि इनमें से एक शख्स आया है, उठा है, वो है इमरान खान। इसीलिए उसके खिलाफ है कि मुस्लिम उम्मा को इस वक्त वो यतीम यसीर रखना चाहते हैं, क्योंकि जो उनके इरादे हैं, ये जो गज्जा का मामला है ना, ये जो कतर में हमला हुआ है, और मैं डरता हूं मेरी 1 घंटे की ये हो जाए, मैं आपको बता के आपके सामने खोल के रख दूं और ये कहूं कि जनाब ये जरा डेट नोट कर लीजिए और देखते रहिए कि हर गांव, हर लम्हे, हर कदम पर वही कुछ होगा। ये जो कुछ मैं आपको बताता चला, मैं करूंगा, इस पे वीडियो करूंगा। तो नाज़रीन इकराम, आज इतना ही, इजाजत दीजिए। आज ही इस वक्त सुबह के 6:25 हुए हैं। मेरा ख्याल है कि आज 7 बजे आपके पास ये मुश्किल है, आज 1 घंटा आगे हो जाए तो ग्वारा कर लीजिएगा। वैसे सुबह की वीडियो का वक्त जो है वो 7 बजे अल सुबह। अब मुझे इजाजत दीजिए, कोशिश करूंगा कि आपसे राब्ता रहे। ये मेरे मैनेजर, मेरे कैमरामैन इस वक्त इंतहाई, आप समझ लें कि अलालत की हालत में बैठे हैं, इन्हें मैं साथ नहीं ले जा रहा। अब अपने फोन से ही वो करके मैं भेज दिया करूंगा, तो ग्वारा कर लीजिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।